السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹا، الحمدللہ ہمارا ایک عنوان ختم ہو گیا جو ہم یہاں پر لکھتے تھے۔ ابھی تک ہم یہاں پر عنوان لکھتے تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، پھر اس میں بہت سارے قاعدے آئے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے تھے؟ 4: اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ پھر ادغام میں بھی کافی تفصیل تھی، وہ سارا کچھ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا عنوان یہاں پر اگر آپ دیکھتے تو لکھا ہوا ہے میم ساکن کے قاعدے، اور جب نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے اگر، تو یہاں پر اس سے زیادہ کم ہو کر، اس سے مختصر ہو کر کیا ہے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 قاعدے۔ قاعدے بھی اسی طرح، نام اسی طرح ہے قاعدوں کا، صرف اب اس کا جو ہے نا طریقہ تھوڑا سا بدلے گا، اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں سے آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ وہ 3 قاعدے کیا ہے میم ساکن کے؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام۔ آج ہم ان میں سے اظہار پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلا قاعدہ اگر آج ہم نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ 2 قاعدے ہمارے کل ہو جائیں گے، اتنے مشکل نہیں ہے۔ اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تھا اظہار کا نون ساکن اور تنوین میں، تو قاعدے کا نام ایک ہے بیٹا، یہ بات بہت واضح طور ذہن میں رکھنا، کبھی آپ سے یہ پوچھا جائے یا کبھی قرآن میں یہ بات آ جائے تو پھر غلطی نہ ہو کہ قاعدے کا نام نون ساکن اور تنوین میں بھی یہی اظہار ہے، لیکن اس کا مطلب وہاں پر کچھ اور ہے، اور میم ساکن کے قاعدوں میں بھی پہلے قاعدے کا نام اظہار ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں پر کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ سب پڑھے، اظہار میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب دیکھو بیٹا، تھوڑا سا آپ کو وہ فرق ذہن میں آ گیا ہوگا، میں تھوڑے سے صرف سمجھانے کے لیے اور دوبارہ تازہ کرنے کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین میں جو اظہار کا قاعدہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں یہ مطلب تھا۔ اب میم ساکن میں کیا مطلب ہوا کہ میم ساکن کے بعد اب سارے جتنے بھی 29 حروف تاجی ہے، یہ قاعدہ اتنا آسان ہے کہ ہم ان میں سے صرف 2 حروف کو نکالیں گے۔ کتنے کو؟ 2۔ کون کون سے؟ با اور میم۔ باقی جتنے بھی الف با سے لے کر یا تک، ان میں سے با اور میم کو نکال کر باقی ان میں سے جو بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھے، یہ بھی اہم بات ہے، کسی کو یہ معلوم بھی نہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ میم ساکن کے بعد الف نہیں آتا، میم ساکن کے بعد کبھی بھی الف نہیں آتا، تو لہٰذا کیا ہوا؟ 29 حروف میں سے 3 نکل گئے، الف، با اور میم۔ کل عربی کے حروف ہجائی کل کتنے ہیں؟ 29 کتنے؟ 29۔ تو 29 میں سے کتنے نکل گئے؟ 3۔ کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد الف نہیں آتا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا دو، میم ساکن کے بعد الف نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر قاعدہ کوئی بدلے گا، وہ بعد میں پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو بھی قاعدہ بدلے گا۔ 3 حروف کو نکال کر کہ اگر میم ساکن کے بعد الف، با اور میم کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ 29 میں سے 3 نکالو تو کتنے بچتے؟ 26۔ شاباش۔ اگر میم ساکن کے بعد ان 3 حروف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ہم کیا کریں گے؟ میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو۔ اب یہ اس کی مثال ہے، مثالوں میں دیکھیں، ہماری یہ مثال ہے انعمتا، اس میں ہماری جو اصل مثال ہے وہ یہ ہے میم اور تا، کیونکہ میم ساکن کے بعد دیکھو نہ با ہے، نہ الف ہے اور نہ میم ہے، کوئی اور حرف آیا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، حمزہ نون زبر پڑھیں گے غنہ،
اچھا کون کہہ رہے غنہ نہیں کریں گے؟ اچھا معاویہ کہہ رہے، کیوں؟ شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ آگے عین حروف حلقے میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ نون ساکن کے اندر اظہار کا مطلب ہی تھا، حمزہ نون زبر ان، ان عین میم زبر عم، تا زبر تا۔ اب دیکھو میم میں بھی ہماری آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، کوئی غنہ نہیں ہوگا، کوئی اخفا نہیں ہوگا۔ ہم پڑھیں گے انعمت، نون کی آواز بھی بالکل ظاہر، میم کی آواز بھی کیا؟ انعمت۔ اب دیکھو ہمارے بہت سارے لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انعمت، نہ نون کے اندر کوئی غنہ ہے اور نہ میم کے اندر، دونوں میں اظہار ہے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، وقفا انعمت، انعمت۔ اب دیکھو بیٹا ہمارا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے، میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، یعنی نہ با ہے نہ الف ہے اور اگلی مثال ہا میم پیش ہم، کوئی غنہ نہیں، کیونکہ اظہار ہے آگے، کیوں؟ کیونکہ آگے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے۔ فا یا زیر فی ہم فی، ہا الف زبر ہا ہم فی ہا، وقفا ہم فی ہا۔ آپ دیکھ رہے ہو نا، ہم میں ہماری آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، ہم پڑھتے ہم فیہا، ہم فیہا۔ اگلی مثال، اس میں مثال ہماری یہ ہے، یہ لکم میں میم ساکن اور دال، کیونکہ دیکھو میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، نہ میم ہے نہ با ہے اور نہ الف۔ دیکھو لام زبر کاف میم پیش کم، کم نہیں، غنہ کہاں ہو رہا ہے؟ کم، کم، دال یا زیر دی لکم دی، نون پیش نو لکم دینو، کاف میم پیش کم لکم دینکم، لکم دینکم، وقفاً اور نہیں، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے ہم غنہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، میم کے اندر غنہ جب آئے گا تو ادھر ہی پڑھیں گے۔ آگے سمجھ میں ماشاءاللہ آسان ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔